واللہ العظیم بہادر انسان ہی چینج ہو سکتا ہے، ڈرپوک انسان کبھی چینج نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیں میری بات. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے بس ایک کمپنی مل جائے ان کی، میں اس کمپنی سے نہ نکلوں، اور جو ویک اور جو جس کی سیلف اسٹیم لو ہے، ہی کی ناٹ چینج ہم سیلف. کہ یار میں نے داڑھی رکھی تو میرے دوست کیا کہیں گے، میری فیمیل کلاس فیلوز کیا کہیں گی، مولانا صاحب میں نے اگر ٹخنوں سے پانچویں اوپر کیے جو لوگ کیا کہیں گے. ایسے کی تیسی لوگوں کی. جب رب راضی تو کیا چاہیے لوگوں سے. یہ تو لوگ ویسے ہی آپ کو کوئی دنیا میں مصیبتیں چھوڑ جائیں گے، موت کے ٹائم تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اپنے رب کو راضی کریں بس. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے، رات لیٹ ہو گئی، مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر آتا، تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں، بزرگ آپ میرے پاس آئیں بابا جی میرے گھر رہ لیں. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان وہ تو آٹا گوندتا تھا، آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. تو وہ اپنے پوچھ لیا ہے، پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا، جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے، اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا شوق ہے، وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے. ہم لوگ ریلیجن سمجھتے ہیں کہ وہ حجاب اینڈ عبایا اینڈ قرآن کی تلاوت کرنا، تجوید کا پراپرلی پڑھنا، یہ ریلیجن نہیں ہے برو. اور مرد کی داڑھی اور ہاتھ یہاں اور یہ ریلیجن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. بے شک ایک بندہ فرائض پہ بے شک عمل کر رہا ہوں، صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہوں، بٹ اس کا میں ریلیجن کو نا کیریکٹر سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اور اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، اس کا وہ اپنے ایموشنز کو کس طرح چینل کرتا ہے. خدا خوفی بھی کہہ سکتی ہے، خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ رسول سے محبت، خدا خوفی، ہاؤ سیریس دیٹ پرسن از فار ریلیجن. تو ریلیجیوسٹی کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ معافی مانگ بھی رہا ہو اور معاف کر بھی رہا ہو. ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس کو زیادہ سمجھ میں یا جو زیادہ دیندار ہو گیا نا، اس کی دو رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر میں اپنے کو دیندار کہہ رہا ہوں، صحیح، معاف کرنے کی ذمہ داری اور معافی مانگنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان شارٹ ظرف ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں، بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے، وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف ان شاء اللہ، اینڈ سیلف ٹاک کریں اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ.